فرمایا وہ کہاں فرمایا، یہ میں چاہوں گا بڑی توجہ سے سنیے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ کہاں سے ثابت ہے، تم جو یہ ادب کرتے ہو کہاں سے ثابت ہے، تم جو یہ احترام کرتے ہو کہاں سے ثابت ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں ایک آیت کریمہ سناؤں گا، آیت کا ریفرنس بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اس آیت کو یاد کر لو، جو بھی شریعت کی باؤنڈریز میں رہ کر احترام کے معاملات ہے وہ سب کے سب اس آیت کریمہ کی تفسیر بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 26 ہے سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ سنیے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کی پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 میں، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری بات بیان فرمائی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، ان کا ادب اور احترام کرو۔ پھر فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ پاک کی پاکی بیان کرو۔ اب اس کی تفسیر میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کو ضروری قرار دیا۔ آیت مبارکہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف جائز نہیں ہے کہ کر لی تو اچھا، نہیں کی تو چل جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے واجب اور لازم قرار دیا گیا ہے، فرض ہے تعظیم مصطفیٰ۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لائیں اور ہر جائز طریقے سے ان کی تعظیم اور توقیر کریں۔ اس لیے آیت مبارکہ میں تعظیم نبی کا حکم مطلق ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا گیا، لہٰذا ہر اس طرح سے ان کی تعظیم کرنا لازم ہے۔ البتہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہنا یا ان کے حضور رکوع اور سجدہ کرنا یا ان کی مزار مبارک پر رکوع اور سجدہ کرنا، یہ کسی صفت کے ساتھ جو اللہ کی صفت ہے ان کی صفت بیان کرنا، یہ شرک اور کفر ہے۔ ان کو بطور تعظیم سجدہ کرنا حرام و ناجائز ہے۔ یہ سجدے کا حکم جو ہے حرام و ناجائز کا ہے۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا ذکر کیا ہے؟ ایمان کا۔ کیا فرمایا گیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگوں تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلی چیز، ایمان لے آئے، مومن بن گئے، اب کیا کرنا ہے؟ عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر عبادت کے حکم سے پہلے ایک چیز اور بیان کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، ادب اور احترام کرو۔ پھر علماء فرماتے ہیں پھر تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو، عبادتیں کرو، اب تمہاری عبادت قبول اور منظور ہوگی۔ ایمان لائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پہ بڑا پیارا کلام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایمان لانا یہ سب سے پہلی چیز ہے، شرط ہے۔ اگر بے ایمان ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے گا تو فائدہ نہیں پائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس وقت فائدہ دے گی جب ایمان لایا ہوگا۔ ایمان پہلی چیز۔ اب ایمان کے بعد عمل 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 کرتا رہے، تعظیم مصطفیٰ سے دل خالی رہے، تو ایسا شخص بھی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک نے ایمان لانے اور عبادت کرنے کے بیچ میں ایک بڑا ہی خوبصورت سا نقطہ بیان، تعظیمی بھی جائز تھا۔ پہلے کے نبی علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، بلکہ ماں باپ کو بھی کیا جاتا تھا تعظیم کی نیت سے، مگر اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی حرام ہے۔
ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، آپ نے دیکھا ایک اونٹ ہے، اور وہ اونٹ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس اونٹ نے سجدہ کیا، حضور کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ جب یہ سجدہ کرتے ہوئے اونٹ کو دیکھا تو صحابہ اکرام نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانور اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہیں، لہٰذا ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت کی بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر اسلام نے اس طرح کے سجدے کی اجازت دی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام، کیا سمجھے آپ اس بات سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی سنا، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، ایمان فرسٹ، ایمان لے آئے، ابھی کافی نہیں ہے، تمہیں ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی پڑے گی، تم کو ان کا ادب احترام کرنا پڑے گا۔ جب تم ایسا کرو گے پھر اللہ کی عبادت بجا لاؤ گے تو پھر انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے، پھر انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ادب اور احترام کہتے کسے ہیں؟ ادب اور احترام نام ہے کسی کے لیے دل میں ایک تعظیم اور ایک مرتبہ کا رکھنا۔ ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کس کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ ہر بڑے کے لیے۔ عالم صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، بڑا بھائی ہے، والد صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، ہر بڑے کے لیے فرمایا جا رہا ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جس دین نے ہر بڑے کی تعظیم کرنے، ان کا ادب کرنے کا درس دیا، اس دین میں جو سب سے بڑے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعظیم کتنی زیادہ ہوگی، کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اے عاشقان رسول، قربان جائیے، جان چلی جائے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل سے نہیں نکلنی چاہیے۔ بڑی کوشش کی جا رہی ہے، بڑے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ تعظیم نبی کرو گے تو توحید سے خالی ہو جاؤ گے، جبکہ ایسا نہیں۔ لباس خضر میں یہاں لاکھوں رہزن پھرتے ہیں، رہزن کا معنی ہوتا ہے چور، ڈاکو۔ لباس خضر میں یہاں لاکھوں رہزن پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہر کسی کی مت سنو، ہر کسی کے پیچھے مت چل پڑو، ہر کسی کی بات مت مان لو۔ ان سب چیزوں کو کرنے سے پہلے، سننے، ماننے، چلنے سے، فالو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت رکھتا ہے، بے شک یہ اہل سنت والجماعت سے ہے یا نہیں ہے، یہ عاشق رسول ہے یا نہیں ہے۔ ہر کسی کے پیچھے ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین نام محمد سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے، ہمارا ایک اہل سنت والجماعت میں انداز ہے الحمدللہ کہ جب کبھی بھی نام محمد لیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے انگوٹھے کو چومتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا کس لیے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں انگوٹھا کیوں چوما، انگوٹھا کیوں چوما؟ تو ہمارے عاشقان رسول ڈر جاتے ہیں، کیا کر دیا میں نے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کی آیت دکھاؤ، کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث پاک دکھاؤ۔ تو آپ ان کو ایک چیز ضرور پوچھئے گا، حضرت عروہ بن مسعود نے جو روایت بیان کی تھی جس میں تھوکے مبارک کو صحابہ مل رہے تھے اپنے بدن پر، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جہاں سے یہ ثابت ہے وہیں سے یہ بھی ثابت ہے۔ ایک تو ایک جواب ہو گیا، ٹھیک ہے، جوابی بات ہو گئی، مگر نام مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر انگوٹھا چومنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخن کو چوم لیا کرے گا، میں ایسے شخص کی قیادت کروں گا
اور اسے جنت کی صفوں میں داخل کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اسی بات میں اللہ. آتا ہے. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، فتوی شامی شریف میں لکھا ہوا ہے جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو مستحب یہ ہے کہ سننے والا کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اور جب دوسری مرتبہ یہ کلمات سنے تو یوں کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. اور پھر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے. ایسا کرنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. سبحان اللہ، آج سبحان نیت کر اللہ. لو کہ اپنے آقا کا نام سن کر اپنا انگوٹھا چوم کے آنکھوں میں لگائیں گے اور انشاءاللہ، انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقین جانیں اللہ والوں نے، اولیاء اکرام نے جو ادب کیے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں، حضور کی ذات کے لیے، حضور کی حدیث کے لیے، وہ زبان سے بیان کرنا بڑا مشکل ہے. اتنے زیادہ بیانات ہیں. آپ کے سامنے میں دو چیزیں بیان کروں گا. ایک بڑے بزرگ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت امام مالک. ایک آپ نے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک. بہت بڑے امام ہیں، مدینے میں رہا کرتے تھے. آپ حدیث بیان کرتے تھے اور مفتی بھی تھے، بہت بڑے مجتہد تھے. آپ کے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے بھی آتے تھے. آپ جانتے ہیں حدیث پاک کا ادب کیسے کرتے تھے؟ مچل جائیں گے آپ سن کر، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، ایمان تازہ ہو جائے گا. جب کبھی بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا اور سوال کرنا چاہتا تو آپ اپنی ایک کنیز کو باہر بھیجتے. وہ پوچھتی کہ مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا حدیث سننے آئے ہو. اگر وہ کہتا مسئلہ پوچھنے تو حضرت امام مالک فوراً باہر تشریف لاتے اور مسئلہ بتا دیتے، وہ چلا جاتا. اور اگر وہ کہتا حدیث سننے آئے ہیں، اب سنو امام مالک کا ادب والا انداز. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے اس کو ٹھہرائے رکھو، روکے رکھو اسے. پھر آپ غسل فرماتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر لباس بدلتے اور آپ کے لیے ایک اسپیشل تخت بچھایا جاتا. اور وہ تخت کسی اور کام کے لیے نہیں تھا، صرف حدیث سنانے کے لیے ہوتا. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث بیان کرنے چلتے تو ایک خوشبو سلگائی جاتی، وہ تب تک جلتی رہتی جب تک حدیث بیان کی جاتی. اور پھر اس طرح سے آپ حدیث پاک اس شخص کو سناتے. سبحان کیا اللہ. انداز مبارک ہے حدیث بیان کرنے کا، کیا مبارک پیارا انداز ہے. یہ ہے عشق کا انداز. اللہ کرے کہ ہمیں یہ عشق آ جائے، اللہ کرے ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائے. ہمارے بزرگوں نے انداز اپنایا. اچھا بعض لوگ بخاری کہتے رہتے ہیں. آپ سنیے امام بخاری کتنے بڑے عاشق رسول تھے، کتنے بڑے عاشق رسول تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کا اتنا ادب فرمایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے سے پہلے آپ خود فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. یعنی میں نے بخاری شریف کی ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ضرور پڑھی ہے. سبحان اللہ. ہزاروں حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں لکھی ہے. اور اس ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے عشق کا ایک نیا انداز. بتاؤ تو صحیح کون سی آیت ہے جہاں واضح طور پر یہ دکھ رہا ہو کہ جب حدیث بولی جائے، لکھی جائے تو ایسا کرنا نہیں ہے. واضح طور پر نہیں لکھا، مگر وہ توقروا اور اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کا حکم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. تو کیوں نہ ہم جان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر چھڑکے یار. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھا دیا کہ ادب کیا ہوتا ہے، تعظیم کیا ہوتی ہے. اے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ کسی ایسے ویسے کے قریب نہ جائیے، سوشل میڈیا پر ہر کسی کو نہ سنیے، ہر کسی کی صحبت مت اختیار کیجئے. اگر صحبت اختیار کرنی ہے تو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے. صحبت اختیار کرنی ہے علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کیجئے. صحبت اختیار کرنی ہے تو دعوت اسلامی والوں کی صحبت اختیار کیجئے. آپ یہاں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ کو سنت کی خوشبو آئی، سنت کی مہک اٹھے گی. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جان ہمیں کس لیے دی گئی ہے؟ یہ جان ہمیں دی اس لیے گئی ہے تاکہ ہم ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لائیں اور پھر اللہ کی عبادت کریں. بے ادب عبادت کتنی بھی کرے جہنم میں جائے گا. اور ادب والا خدا نخواستہ گنہگار بھی ہے، ادب والا ہے تو اللہ کا فرمان ہے نا، اس کے نبی علیہ السلام کا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو اے عاشقان رسول، آؤ دعوت اسلامی کے اجتماع میں ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आशिकान रसूल की सोहबत में उठेंगे और बैठेंगे। इंशाअल्लाह। हमें कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मीलाद पर एतराज करे, जो नियाज पर एतराज करे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ने को माज़अल्लाह कहे गाना गा रहा है क्या? नहीं चाहिए हमें ऐसा। हमें तो वही चाहिए जो हमें आका के पीछे लेकर चले, जो मदीने वाले की याद में हमें रुलाए। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी हमें ये पैगाम दे रही है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में आ जाएं। हुजूर के कदमों में अमान है, हुजूर के कदमों में हिफाजत है, हुजूर के कदमों में जन्नत है। अब ताज़ीम तो करनी है हमें। ताज़ीम का एक अंदाज आपको बताता हूँ। आप जानते हैं जब किसी की ताज़ीम की जाती है उससे मोहब्बत की वजह से की जाती है, उसका अदब होता है इस वजह से की जाती है। और जब किसी का अदब और किसी से मोहब्बत होती है ना तो बंदा उसको खुश करने वाले काम करता है। जब किसी से मोहब्बत होती है तो कैसे काम करता है? उसे खुश करने वाले काम करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा अदब होना चाहिए, मैंने आपके सामने हदीसें बयान कर दी, मैंने आपके सामने बुजुर्गों का तरीका बयान कर दिया। उनके तरीके पर, उनकी सुन्नत पर जो चलेगा वो कामयाब हो जाएगा। सुन्नत, सीने को अपने सुन्नत का मदीना बना लीजिए, अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढाल लीजिए। कुछ बोलने जा रहे हैं ना, थोड़ा रुक जाइए, सोचिए ये बोलना मेरे महबूब को पसंद है या नहीं। कुछ उठाने जा रहे हैं, रुक जाइए, ये पकड़ना मेरे महबूब को पसंद है या नहीं है। चलने जा रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, ये चलना मेरे महबूब को पसंद है या नहीं है। कुछ भी करने जा रहे हैं, पहले रुक जाइए, थम जाइए और अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारिए। याद रखिए, दुनिया में आज 4 लोग आगे 4 पीछे घूम रहे होंगे। दुनिया में आज आपको अल्लाह पाक ने माल दे दिया होगा। दुनिया में आज आपके नाम से लोग डर रहे होंगे। आप जहां खड़े हो जाते हैं जनाब किसी की हिम्मत नहीं आती होगी। मगर याद रखिए, ये दुनिया की इज्जत बड़ी छोटी सी है, बड़ी पलक झपकते खत्म हो जाए। एक सांस जो है ना आपकी, आप अभी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूं, रुक जाए। कहां गए वो चारों जो आगे पीछे घूमते थे? Where are their bodyguards? बॉडीगार्ड्स कहां चले गए? वो माल कहां चला गया? सब चला गया ना। अब जानते हो कौन सी चीज आपको बचाएगी? अब आपको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बचाएगी। ये आशिक रसूल अगर होगा तो इंशाअल्लाह कब्र में फरिश्ते आएंगे ना, जब वो भी तो आशिक रसूल है ना, वो आकर कहेंगे ये भी तो आशिक है। आराम से उससे सवाल जवाब का मामला होगा। कब्र में उसको हुजूर का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा। कब्र में जब उसको हुजूर का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा तो उस वक्त वो झूम कर कहेगा ये वही तो नबी है कि जिनके इश्क में, जिनके अदब में मैंने जिंदगी गुजारी है। तो या आशिकान रसूल, अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारिए। आज मैं एक चीज चाहता हूँ, एक सुन्नत मुबारका है जो बड़ी प्यारी सुन्नत है और जिसका सवाब भी बहुत ज्यादा है, मगर अच्छा आसान भी बहुत है वो, मगर हम उससे बहुत पीछे चले गए, हम उससे बहुत दूर चले गए। जबकि उस सुन्नत मुबारका को करने से अल्लाह पाक इज्जत बढ़ाता है, इज्जत बढ़ाता है। वो सुन्नत कौन सी है? मैं ये भी मानता हूं, बल्कि बोलता हूं कि ये सुन्नत फर्ज नहीं है। अगर कोई नहीं करता, जिंदगी भर नहीं करता, गुनहगार नहीं होगा, मगर कर ले तो क्या क्या इनाम होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं जिस सुन्नत को बयान करने जा रहा हूं उस सुन्नत पर हम इंशाअल्लाह अमल की नियत कर लें। अब वो सुन्नत कौन सी है? एक प्यारी सुन्नत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सर पे इमाम शरीफ का ताज सजाना। क्या है? इमाम शरीफ का ताज सजाना। ये वो मुबारक सुन्नत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक पर इमाम शरीफ सजाया करते थे। मेरी गुजारिश है, सुन्नत रसूल की इस हुलिये में जब आप कहीं जाए, फजीलत बयान करता हूँ। ये इमाम शरीफ ये फरिश्तों का ताज है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी जिंदगी में इस मुबारक सुन्नत को अपना लें। किसी ने क्या खूब कहा है ना, सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका, जन्नत में पड़ोसी मुझे तुम अपना बनाना। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बने आका। फिर किसी एक आपको लग रहा होगा यार ये थोड़ा मुश्किल तो है, मगर मुझे मालूम है यहाँ कई ऐसे लोग बैठे हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी में अपनी जिंदगी सजाए दुनिया से जब हमारी रवानगी होगी तो कैसा लगेगा। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज आपसे एक नियत चाहिए। पहले तो उन लोगों से चाहिए जो ये नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंशाअल्लाह आज से हम
اپنے سروں پر امامے کا تاج سجائیں گے انشاءاللہ. بہت لوگ نیت کرتا انشاءاللہ ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے لوگ نیت کرتے ہیں امامے کا تاج سجانے کی. انشاءاللہ. اچھا بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یار روز سجاؤں گا, میں تو خود کاروبار جانا ہے. تو کاروبار بھی امامے کے ساتھ جا سکتے ہیں. ایک کاروباری اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی میری ابھی کچھ دن پہلے. میں ایک شہر میں تھا, کارپیٹ وہاں ماشاءاللہ ہوتی ہیں, ان کا کارپیٹ کا کاروبار تھا. تو ان کو ایک انٹرنیشنل فیئر تھا, اس میں اپنا ایک وہ لگانا تھا, اسٹال لگانا تھا. پہلی بار وہ لگا رہے تھے. تو اب وہاں وہ تو امامے والے تھے, مبلغ تھے, وہ امامہ باندھ کر وہ وہاں گئے. جب وہاں گئے نا, چونکہ پہلی بار تھا, ان کو خوف تھا یار انویسٹمنٹ بھی کیا ہے, 2-3 لاکھ روپے یہاں دیا ہوا ہے, کوئی آیا نہیں تو کیا. میں تو چھوٹا کاروباری, اتنا بڑا ہوں نہیں, کوئی آیا نہیں تو کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے امامہ باندھ کر وہاں بیٹھا ہوا تھا. الحمدللہ کئی ایسی پارٹیز جن کو نہ میں جانتا نہ وہ مجھے جانتی, صرف میرا امامہ دیکھ کر میرے قریب آتی اور کہتی یار آپ کا مال دکھا دو. اور اللہ پاک نے مجھے امامے کی برکت سے وہاں مشہور کر دیا. لوگ میرے یہاں آتے نماز پڑھنے کے لیے. یو ایس اے کی, امریکہ کی ایک پارٹی آتی ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھے کانٹیکٹ بنا کے چلی جاتی ہے, کہتی میں آپ سے مال خریدوں گا. تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, جب کوئی اپنے آپ کو حضور کی محبت میں فنا کرتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. آپ نے نہ دیکھا غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فنا پھر رسول تھے, ساری دنیا قدموں میں آتی ہے. غوث پاک کو نہ دیکھا, فنا پھر رسول تھے, ساری دنیا قدموں, ولایت کی خیرات وہاں سے بڑھتی ہے. بڑے بڑے اولیاء کو دیکھیں آپ, اعلیٰ حضرت کو نہ دیکھا, بڑے دشمن تھے, بڑے حاسد تھے, مگر اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کا جام پیا اور پلایا, ساری دنیا قدموں میں جاتی ہے. آج دیکھا جائے تو ہندوستان کے مسلمان فقہ حنفی کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فتووں کے محتاج ہیں, کئی معنوں میں محتاج ہیں. جو تحقیقات آپ نے کی ہیں وہ تحقیقات ملتی نہیں اردو زبان میں آسانی سے. میرے محترم اور پیارے سے, جب کوئی عشق رسول کا, جب کوئی عاشق اپنے سر پہ جب عشق رسول کا جو ہے وہ تاج سجاتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو اب میں چاہوں گا وہ لوگ کھڑے ہوں کہ جو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے سر پر, کیونکہ یہاں سے ہمیں لے کر جانا ہے کچھ, یہاں سے ہمیں کچھ بڑا کر کے جانا ہے انشاءاللہ. تو میں اعلان کرتا ہوں, آ جائیں دعوت اسلامی کی اس پیارے پیارے مہکے ماحول میں آ جائیں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجائیں گے. کون کون نیت کرتا ہوں؟ دیکھو میں نے آپ کے سامنے جمعے کی فضیلت بیان کی. جمعے کی فضیلت, جو نماز جمعے کے ساتھ ادا کرتا ہے, جو جمعے کی نماز امامے کے ساتھ ادا کرتا ہے, اللہ پاک اس کو 70 جمعے کا ثواب عطا کرتا ہے. کیا کم از کم ہو سکتا کہ اب ہم انشاءاللہ تعالی جمعے کی نماز امامے کے ساتھ ادا کریں گے. اب کون کون نیت کرتا ہے ذرا کھڑا ہو, صرف جمعے کی نماز والا. ارے واہ کیا بات, بڑھ کی تعداد, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ کیا بات ہے. مدینہ مدینہ یار, یہ جمعے میں تو پھر امامے دکھیں گے ہیں. اچھا کوئی بھی رنگ کا امامہ پہن سکتے ہیں آپ, ویسے 7 رنگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے, ورنہ کوئی بھی رنگ آپ پہن سکتے ہو. سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ پہنا کرتے تھے. تو نماز میں بھی, اچھا یہ جمعے کی نماز میں آپ پہنیں انشاءاللہ. اجتماع میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آپ آتے ہوں گے ہر ہفتے, اس میں پہن کر آ جائیں. وہاں ماحول ہوتا ہے شرم کب آئے گی. پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ توفیق دے گا نا, تو انشاءاللہ آپ جانتے ہو, اب تشریف رکھیں, آپ جانتے ہیں آپ امامے والے بن گئے, آپ سنت والے بن گئے, آپ جو ہے جمعہ بھی امامہ باندھنے والے بن گئے. اگر جمعہ بھی آپ جانتے ہو آپ کا بیٹا انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے سنت والا بن جائے گا, آپ کی نسلیں سنت والی بن جائیں گی. آپ کے محلے والے کہیں گے یار یہاں عاشق رسول کا ایسی موت ہو ہماری. میرے قبلہ امیر علیہ سنت نے وہ فرمایا نا, نعت پڑھے اسے, کہ میں تیری سنتوں کے چل کر میری روح جب سنت پہ چلیں گے, چلتے جائیں گے اور روح نکل جائے گی. ایک دن تو روح نکلنی ہے نا, سنت پہ کوئی چلے یا نہ چلے, روح تو نکلنی ہے. جب روح نکل رہی ہوگی اور آپ سنت والے ہوں گے, کیسا مزہ آئے گا نا کہ اس وقت حضور آ جائے اور اپنے قدموں سے ہمیں لگا لے. امیر علیہ السلام اسی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو میں گلے لگانا, گلے لگانا, بدنی
مدنی مدینے والا انشاءاللہ ہم حضور کی محبت اور حضور کی تعظیم میں انشاءاللہ تعالی امامے کا تاج سجائیں گے انشاءاللہ آواز سے انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امامے کا تاج سر پہ سجائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اب انشاءاللہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے عشاء کی نماز ادا کی جائے گی پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیان بھی ہوگا اور پھر موت عطا فرمائے ایمان کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ماحول یہ کبھی کبھی چیزیں ملتی ہیں تو اللہ کرے کہ ہم اس میں پوری برکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو پنڈال کے باہر ہیں وہ بھی جو ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس میں شامل ہو جائیں جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں اب انشاءاللہ نماز کی تیاری ہوگی اور میں نے جو نیت کرائی یاد ہے نا کیا نیت ہے امامے کی بلند آواز سے بولے نا۔ امامے کی اور بلند آواز سے